ناظرین آداب، میں ہوں خان رضوان، میرے ساتھ ہیں غلام نبی کمار۔ آپ دیکھ رہے ہیں GNK اردو۔ جشن وراثت اردو کے عنوان سے دہلی اردو اکیڈمی کا 30 اکتوبر تک 4 نومبر تاریخی پروگرام ہونے جا رہا ہے۔ یہ پروگرام سینٹرل پارک کناٹ پلیس نئی دہلی میں منعقد ہو رہا ہے۔ اس تعلق سے ہم دہلی اردو اکیڈمی کے وائس چیئرمین پروفیسر شہپر رسول صاحب سے جاننا چاہیں گے کہ آخر اس کا مقصد کیا؟ رضوان صاحب، اردو اکیڈمی کے قیام کا مقصد اردو زبان و ادب کا فروغ ہے، تو اس کی جتنی بھی تقریبات ہوتی ہے ان سب کا مقصد اردو زبان و ادب کا فروغ ہی ہوتا ہے۔ یہ جشن وراثت اردو جو کبھی اردو وراثت میلہ کے نام سے ہوتا تھا اور لال قلعے کے سامنے، ہم اسے وہاں سے نکال کر لائے کناٹ پلیس میں اور اس کے سینٹرل پارک میں، تاکہ جو لوگ وہاں تک نہیں پہنچ پاتے یا اردو تک نہیں پہنچ پاتے تو اردو ان کے پاس پہنچے۔ کیا چنانچہ گزشتہ 2 سالوں میں بہت ہی کامیاب تجربات رہے اور بڑی تعداد میں لوگ آئے اور انہوں نے پسند کیا، اور اس کے یہ اثرات مرتب ہوئے کہ بہت سے لوگوں نے اردو پڑھنا شروع کر دی، اردو سے انہیں خاص شوق اور شغف پیدا ہو گیا۔ تو اس اعتبار سے یہ پروگرام بہت اہم ہے۔ 6 دن کی مسلسل تقریب، جتنی بھی تقریبات اردو اکیڈمی کرتی ہے اس میں اس تقریب کی خاص اہمیت ہے۔ اس میں زبان و ادب سے متعلق بعض ایسی غیر معمولی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو کہیں دوسری جگہوں پر دکھائی نہیں دیتی۔ مثال کے طور پر اردو شاعری، اردو نثر کی جتنی اصناف اور جتنی ایسی چیزیں ہیں کہ جن میں لوگوں کو دلچسپی ہو سکتی ہے اور جو لوگوں کے کام بھی آتی ہے، ان سب کا اس میں خیال رکھا جاتا ہے۔ پورے ہندوستان سے بڑے بڑے فنکار اس میں شرکت کرتے ہیں۔ 4 بیت بھی اس میں ہے۔ پہلے لوگ پوچھتے تھے کہ 4 بیت کیا چیز ہوتی ہے۔ ادھر 2 سال سے چونکہ یہ سلسلہ مسلسل ہے اور اس میں 4 بیت بھی ہوتی ہے تو لوگ جان گئے ہیں کہ 4 بیت کیا ہوتی ہے۔ اس میں غزل سرائی کے بھی ہوتی ہے اور طلباء کی غزل سرائی کا مقابلہ بھی ہوتا ہے۔ اس میں ڈرامہ بھی ہے اور اس میں تمثیلی مشاعرہ بھی ہے، اس میں داستان گوئی بھی ہے، تو مختلف چیزیں ہیں، ڈیبیٹ بھی ہے اس میں۔ اور ہم نے اس میں طلباء کا انوالومنٹ بھی کیا ہے، کالج کی سطح پر، یونیورسٹی کی سطح پر اور اسکول کی سطح پر۔ بچے بھی اس میں بڑی تعداد میں آتے ہیں، بچوں کے پینٹنگ کا مقابلہ بھی ہوتا ہے۔ تو اتنی چیزیں اس میں ہیں لوگوں کی دلچسپی کے لیے، اردو کے اور ادب کے فروغ کے لیے، کہ لوگوں کو جب بھی وہ سنتے ہیں باقاعدہ انتظار کرتے ہیں اس کا، اور انہیں اس کا ایسا شوق پیدا ہو گیا ہے کہ بار بار پوچھتے ہیں کہ صاحب وہ کب ہوگا۔ سے اور 30 معاف کیجیے گا 30 اکتوبر سے 4 نومبر تک 6 دن مسلسل یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور اس کو فیس بک پہ بھی لائیو رکھا جائے گا تاکہ دنیا کے دوسرے خطوں میں، دوسرے ملکوں میں بھی لوگ رسول صاحب یہ بتائیں کہ یہ وراثت پروگرام جو ہو رہا ہے اردو پروموشن کے لیے، خاص یہ کون کون سے پروگرام ہیں، اور دہلی اردو اکیڈمی اس پروگرام، دلی سرکار اس پروگرام کے تعلق سے کس قدر سنجیدہ ہے؟ دہلی سرکار تو خاص طور پہ منیش سسودیا اور اروند کیجریوال جی اردو کے سلسلے میں سنجیدہ ہیں، اس لیے کہ اکیڈمی کے وہ جس طرح سے ان کا تعاون حاصل ہے وہ اس کا ثبوت ہے کہ وہ اس سلسلے میں سنجیدہ ہے، اور ہم جتنی بھی تقریبات کرتے ہیں، جہاں جہاں ان کا تعاون چاہتے ہیں وہ تعاون ہمیں ملتا ہے۔ یہ جشن وراثت اردو کی خاص چیزیں ہیں، جیسے مشاعرہ ہے۔ مشاعرہ یقیناً ایسی چیز ہے جو عوام میں بہت مقبول ہے اور خواص میں بھی مقبول ہے۔ چنانچہ اس میں ایک آل انڈیا مشاعرہ بھی آخری دن ہوتا ہے، اس بار بھی ہوگا، اور اس میں ملک کے بہت نمائندہ شعراء تشریف لائیں گے۔ اس کے علاوہ طلعت عزیز جو بہت بڑے غزل سنگر ہیں وہ تشریف لائیں گے۔ پچھلی بار سریش واڈیکر آئے تھے، اس بار وہ آئیں گے۔ پچھلی بار جاوید علی آئے تھے، اس بار سلمان علی آئیں گے۔ تو ہم نے خیال یہ رکھا ہے کہ ہندوستان کے مختلف شہروں سے وہ لوگ جو ماہر ہیں اپنے فن میں، ان کو دعوت دی جائے، ان کو بلایا جائے، اور کوئی چیز ایسی نہ چھوڑی جائے کہ جس کے لیے لوگ یہ کہیں کہ صاحب فلاں چیز نہیں ہوئی ہے اس میں۔ چنانچہ اس میں قوالی بھی ہے، غزل سنگنگ بھی ہے، صوفی گائیکی کا ایک اور طریقہ ہے وہ بھی ہے، اوپیرا بھی ہے، ڈرامہ بھی ہے، بیت بازی بھی ہے، ڈیبیٹ بھی ہے، پینٹنگ بھی ہے، چھوٹے بچوں کی
بہت ساری کارگزاریاں ہیں. اس اعتبار سے 6 دن تک کناٹ پلیس میں وہ غیر معمولی تقریب ہوگی جس کا لوگ سالوں انتظار کریں گے یا جس کا لوگ بہت دن انتظار کریں گے. میں اس موقع پر دہلی سرکار کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ان کا تعاون ہمیشہ اکیڈمی کو حاصل رہتا ہے، اور عوام سے، لوگوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں اس پروگرام میں تشریف لائیں اور اس کو کامیاب بنائیں اور اس سے حظ حاصل کریں. بہت شکریہ. ناظرین، ابھی ہم بات کر رہے تھے دہلی اردو اکیڈمی کے وائس چیئرمین پروفیسر شہپر رسول صاحب سے. آپ نے بتایا کہ اس پروگرام کا مقصد صرف یہ ہے کہ اردو گھر گھر پہنچے، اردو لوگوں تک پہنچے، اردو پڑھنے والوں تک پہنچے، اردو ان لوگوں تک پہنچے جنہوں نے اردو پڑھنا نہیں سیکھا ہے یا وہ جو اردو پڑھنا چاہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ یہ 6 روز کا مسلسل پروگرام جو ایک عالمی پروگرام کی حیثیت رکھتا ہے، ایک تاریخی پروگرام کی حیثیت رکھتا ہے. ہم چاہیں گے کہ آپ بھی اس پروگرام کا حصہ بنیں، آپ بھی اپنے بال بچوں کے ساتھ، اپنے رشتہ دار کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہوں، اس پروگرام کا حصہ بنیں، اس پروگرام کو کامیاب بنائیں اور دیکھیں کہ دہلی اردو اکیڈمی اردو کے تعلق سے کس قدر سنجیدہ ہے. ناظرین، اسی کے ساتھ آپ ہمارا پروگرام لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور